سب سے بڑی فضیلت پہلی وہ کیا ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال اغنیاء کی میراث ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی بات کافی۔ پہلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی کہ علم کی فضائل بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے کہ یہ علم نبی کی میراث ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ کبھی نہیں آئی۔ ہم نے پڑھی تو ہے حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کلمے کی ہیبت کیا ہے، یہ باتیں سمجھنا ذرا مشکل کام۔ یہ تو بہرحال اتنی بات کافی ہے کہ کیا علم انبیاء کی میراث ہوتی ہے اور مال یہ اغنیاء امیروں کی میراث ہے، ملوک کی میراث ہے، بادشاہوں کی۔ اس لیے جب کسی عالم سے کہا گیا نا کہ آپ کو قاضی بنانا چاہتے ہیں، کسی بادشاہ نے ان کو قاضی بنانا چاہا، تو ان عالم نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تو علم حاصل کیا تھا کہ میں انبیاء کے زمرے میں شامل ہو جاؤں، انبیاء کے پیچھے چلوں، اور تم مجھے عہدہ دے کے قاضی بنا کے پھر سے تم ملوک اور بادشاہوں کو کے اور اغنیاء کے پیچھے چلانا چاہتے ہو۔ تو بہرحال یہ پہلی بات کہ علم کیوں فضیلت والا ہے، کہ علم انبیاء کی میراث ہوتی ہے، جبکہ پیسہ جو ہے، دولت جو ہے، یہ امیروں کی میراث ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ علم جو ہے یہ انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، مال پیچھے رہ جاتا ہے۔ جتنا انسان نے کھایا پیا اور جتنا اللہ کی راہ میں دے دیا، بس اس کے علاوہ سارا مال کیا ہے، پیچھے رہ گیا۔ جبکہ علم جو ہے انسان کے ساتھ جاتا ہے کہ آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ انسان مال کی حفاظت کرتا ہے، تو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کو بچاتا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی نا، وَكَنْزٌ لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِلسَّدْ، تو وہی والی بات ہے کہ علم کے اوپر چوری کا ڈر نہیں، ڈاکے کا ڈر نہیں، مال کے ہر وقت پریشانی، مسائل ہی بہت زیادہ ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ علم مال پر حاکم ہوتا ہے، جبکہ مال کبھی بھی علم پر حاکم نہیں ہوتا۔ علم جو ہے یہ مال پر حاکم ہے۔ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں سے لانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یہ سارا آپ کو علم بتائے گا، لیکن علم کے اوپر مال کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مال قاضی نہیں ہو سکتا کہ وہ علم کے اندر کوئی فیصلے کر رہا ہو، کون سا علم اچھا ہے، کون سا علم حاصل کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، مال کا سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی۔ تو علم جو ہے یہ مال کے اوپر قاضی ہے، اس کا حاکم ہے، اس کے فیصلے کرتا ہے، لیکن مال جو ہے یہ علم کے فیصلے نہیں کرتا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو علم ہے اور حقیقی علم، علم نافع ہے، یہ اللہ صرف اہل ایمان کو اور اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتے ہیں، جبکہ مال تو اللہ کافروں کو بھی دیتے ہیں، فاسقوں اور فاجروں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ انہیں زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ تو علم جو ہے نا یہ اللہ کے محبوب بندوں کو ملتا ہے، اور مال اللہ کے دشمنوں کو بھی مل جاتا ہے، تو علم بہتر ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جو علم ہے یہ انسان میں تواضع اور عبودیت پیدا کرتا ہے، جبکہ مال انسان میں طغیانی اور سرکشی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں کئی مقامات پر ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان چوڑا ہو گیا، سرکش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس مال آ گیا۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اللہ کا سب کا رزق وسیع کر دے تو لوگ زمین میں سرکش ہو جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں۔ تو مالدار لوگ عموماً ظالم ہوتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، باغی ہوتے ہیں اللہ کے، جبکہ علم والے عام طور پہ اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں۔ تو علم انسان کو جھکاتا ہے، متواضع کرتا ہے، اور مال انسان کو جامے سے باہر کر دیتا ہے، سرکش کرتا ہے۔ ساتویں بات کیا ہے کہ علم پھیلانے سے بڑھ جاتا ہے اور مال پھیلانے سے کم ہو جاتا ہے، یہ بات پیچھے تفصیل سے گزر گئی۔ اور آٹھویں بات کیا ہے کہ علم میں زیادتی کا سوال کرنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا، وقر رب زدنی علما، کہ علم زیادہ سے زیادہ مانگو، اور جبکہ مال کی زیادہ ہوس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ نویں بات کیا ہے کہ جو علم کا پیاسا ہے، علم کا بھوکا ہے، یہ بہت قابل تعریف چیز ہے۔ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم اور منہوم فی المال، دونوں کا ذکر ایک ہی روایت میں ہم نے پیچھے پڑھی بھی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا بھوکا، مال کا بھوکا۔ اور علم کا بھوکا جو ہے یہ فضیلت والی بات ہے، اور مال کا بھوکا ہونا یہ کمینگی ہے، یہ گھٹیا پن ہے۔ اور دسویں بات کیا ہے، یہ جو پیچھے سارے شاعر میں آتی جا رہی ہے مسلسل، کہ علم انسان کو دنیا میں ہی بلند کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور جبکہ مال کیا ہے کہ مال سے لی گئی رفعتیں یہ ظاہری ہوتی ہیں، ڈنڈے کے طور پہ ہوتی ہیں اگر ہوں بھی، اور عام طور پہ مال انسان کو بلند نہیں کرتا۔ وہ جو مشہور ہے نا کہ قصہ ہے، غالباً ہارون الرشید ہے یا کون، اب بادشاہ اس کا نام ہے ذہن میں نہیں ہے، کہ اس کی بیوی نے دیکھا اپنے
محل سے جھانک کرنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو کہ وہ آ رہے ہیں اور بادشاہوں کی طرح، مطلب ان کے پیچھے طلبہ ہیں اور بڑا شور ہے شرابہ ہے کہ جی امام صاحب آ رہے ہیں. اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن مبارک ہیں اور یہ عالم دین ہے. تو اس کی بیگم نے کہا کہ یہ ہوتی ہے بادشاہت. وہ بادشاہ نے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ اپنے آگے پیچھے شرطے پولیس رکھتے ہیں اور ہمارے خوف سے لوگ ہماری بات مانتے ہیں. یہ ہوتا ہے جو علم لوگ محبت سے ان کی بات مانتے ہیں. تو علم کے اندر کیا ہے؟ رفتیں ہیں. لوگوں میں انسان محبوب ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، اچھا ذکر کرتے ہیں. جبکہ عام طور پہ مالداروں کا لوگ برا ہی ذکر کرتے ہیں، انہیں سلواتیں سناتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں.